نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، میں کوئی نہ کوئی روز قصہ آپ کو سناتی ہوں اور آپ اس کو بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ مجھے آپ کی تعاون کی، آپ کی محبتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس کا آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے پہلے جو میرے آپ نے قصے سنے ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا لاسٹ قصہ تھا۔ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ سے قصہ بیان کرنے لگی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور ظاہری بات ہے ان کے بیٹے بھی کافی سارے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اور بطشاہ کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی، آخری جو بیوی تھی بطشاہ، اس کے بطن سے تھے۔ آج میں آپ کو ایک مختصر سا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کراؤں گی۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر جب بیٹھے اور شاہی تاج اپنے سر پر رکھ کر جب تخت پر بیٹھے تو آپ کی ہیبت سے تخت بھی حرکت میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے جن، انسان، طیور، درندے، پرندے، یعنی کہ جتنی مخلوقات تھی سب آپ کے تابع کر دی تھی۔ تمام مخلوقات آپ کی اطاعت میں تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو اتنی بڑی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی، اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب تخت ہوا میں چلتا تھا، آپ کا پورا لشکر ساتھ ہوتا تھا، اور آپ کے لشکر کے اوپر تمام کے تمام پرندے ایک جھنڈ کی شکل میں آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، تاکہ آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہ ہو، کیونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ آپ کا روزانہ کا سفر تھا شام سے یمن تک کا۔ عزیزان گرامی، شام سے یمن تک کا سفر 1 ماہ کا ہے۔ ظاہری بات ہے اس وقت تو گھوڑے پہ، اونٹوں پہ ہی لوگ جاتے تھے تو 1 ماہ لگتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام آدھے دن میں وہ سفر طے کر لیتے تھے۔ ہوا کے دوش پہ چلتے تھے، آپ کو ہوا اتنی تیزی سے لے کر جاتی تھی کہ آپ آدھے دن میں سفر طے کر لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس سے زیادہ بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا کی تھی۔ آپ ہر جانور کی، ہر انس کی، ہر جن کی، ایون کہ ایک حشرات، ایک چیونٹی تک کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ تمام پرندوں کی بولیاں آپ کو سمجھ میں آتی تھی۔ تمام جن آپ کے جو تھے تابع تھے، آپ کی اطاعت پر تھے۔ اللہ رب العزت نے یمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے یمن میں ایک چشمہ پیدا کیا، وہ جو پگھلتے ہوئے تانبے کا تھا، یعنی وہاں پہ تانبا ہی پگھلتا ملتا تھا۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے جن اس تانبے کو لیتے تھے اور اپنے سانچوں میں ڈال کر برتن بنایا کرتے تھے، کیونکہ اس بڑے بڑے برتنوں میں تمام لشکر کے لیے کھانا بنتا تھا۔ عزیزان گرامی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر اڑتے تھے تو زمین سے آواز آتی تھی، اے سلیمان، میرے اندر اتنا خزانہ دفن ہے، میرے اندر اتنے جواہرات ہیں، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، تم آ کر اس میں سے نکال لو اور اپنے استعمال میں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب زمین میں سے یہ آواز سنتے تھے تو جنوں کو حکم دیتے تھے، اور وہ تمام کے تمام سونا، چاندی، ہیرے، موتی جو بھی وہاں پہ ہوتا تھا نکال لاتے تھے اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی جن اگر کسی انسان کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے، یا تو اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے یا اس کو قید کر دیتے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ بہت سارے جن تو ابھی تک قید میں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اتنا بڑا عالی شان محل بنایا جس کی لمبائی 36 میل تھی۔ اس کے ارد گرد سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر 700 حرم ان کی کنیزوں کے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ان کی 300 بیویاں تھیں، تو چنانچہ 300 حرم ان کی بیویوں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت پرتکلف، بہت بڑا محل بنوایا تھا، بہت عالی شان محل تھا جس کی لمبائی 12 میل تھی۔ عزیزان گرامی، اس محل کے ایک حصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا،
جس کی لمبائی 12 میل تھی۔ اس کے ارد گرد سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں، چاروں طرف چاندی کے درخت تھے۔ ان درختوں کی جو ڈالیاں تھیں وہ سونے کی بنی ہوئی تھیں، اور ہر ڈالی پہ ایک طوطا اور ایک مور آرٹیفیشل مصنوعی بنایا ہوا تھا، اور ان کے جسم کے اندر انتہائی خوبصورت خوشبو بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ کے تخت کے نیچے 1000 کرسی دائیں طرف اور 1000 کرسی بائیں طرف تھی، جو کہ سونے کی بنی ہوئی تھی، اور ان کرسیوں کے پیچھے تمام کے تمام جن اور غلام کھڑے رہتے تھے، اور ان کرسیوں پہ آپ کے وزیر مشیر تمام کے تمام وہ بیٹھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا شاہی تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھا کرتے تھے، بلکہ جیسے ہی تخت پر قدم رکھتے تھے تو تخت بھی آپ کی ہیبت سے ہلنے لگتا تھا۔ یہ کہ وہ جو طیور مطلب جو مور اور ایک طوطا جو مصنوعی بنا ہوا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلانے لگتا تھا، اور جو ہی پر پھیلتے تھے تو اس کے اندر سے خوشبوئیں نکلنے لگتی تھی۔ وہ ایسی خوبصورت مسحور کن خوشبو ہوتی تھی کہ تمام کے تمام ماحول کو معطر کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر توریت پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ توریت پڑھا کرتے تھے تو تمام کے تمام جن، انسان، طیور بہت توجہ سے سنا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا باورچی خانہ بہت زیادہ بڑا تھا، جس میں بہت کھانا پکتا تھا، تمام لشکر کے لیے کھانا بنتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ وہ رات کو زنبیل سیا کرتے تھے، اس کو بیچا کرتے تھے، اور جو اس کی اجرت ملتی تھی اس کے جو خریدتے تھے، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے پیس کے اس کے آٹا گوندھ کے روٹی بناتے تھے۔ اب روٹی لے جا کے بیت المقدس میں درویشوں کے ساتھ، مسلمان روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، اور اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے، اور یہی فرماتے تھے، اے رب العالمین، میں درویشوں میں بیٹھا ہوں تو درویش ہوں، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی تو میں بادشاہوں میں بادشاہ ہوں، اے اللہ رب العزت تو نے مجھے پیغمبروں میں سے بنایا تو میں پیغمبر بھی ہوں، بس اے اللہ میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی بادشاہی عطا کی۔ ایک بار آپ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میں ایک بار اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کی اپنے گھر میں دعوت کروں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے مناجات کی اور فرمایا، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری تمام مخلوق کو اپنے گھر دعوت پہ بلاؤں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان تم ایسا نہ کر سکو گے، تمہیں بھی میں روزی دیتا ہوں اور اپنی مخلوق کو بھی روزی دیتا ہوں، یہاں تک کہ جو پتھر کے اندر کیڑا ہے میں تو اس کو بھی روزی دیتا ہوں، اس کو بھی روزی پہنچتی ہے، تم ایسا نہ کر سکو گے، میری مخلوق بہت ہے۔ عزیزان گرامی، ماہرین کے مطابق آپ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرمایا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ لاڈلے بھی بہت تھے، اللہ رب العزت سے فرمایا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ چنانچہ حضرت اللہ رب العزت نے آپ کی بات مان لی اور فرمایا کہ سلیمان اگر تم دعوت کرنا چاہتے ہو تو اتنی بڑی مخلوق کو کہاں بٹھاؤ گے، پہلے ان کے لیے انتظام تو کرو گے اسی گھر کا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا اذن پا کر تمام جنوں کو، انسانوں کو، غلاموں کو حکم دے دیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا بڑا گھر تعمیر کیا جائے جس میں اللہ کی تمام مخلوقات آ جائے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں نہیں لاکھوں اس میں لوگ لگے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، غلام بھی تھے، مشرق سے لے کر مغرب تک کا اتنا بڑا گھر بنایا جو آج تک کسی بھی دور میں نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، 1 سال 8 ماہ نہیں لگے اس گھر کو بننے میں۔ جب آپ کا گھر تعمیر ہو گیا تو آپ نے تمام مخلوقات جس میں جن، انسان، درندے، چرندے، پرندے، زمین پہ رینگنے والے تمام، یہاں تک کہ سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی، تمام لوگوں کو اور تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آپ کو دعوت نامہ مل گیا۔ چنانچہ عزیزان گرامی ان کے لیے کھانا تیار ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اتنا بڑا ایک تالاب ہوتا ہے جس میں لاکھوں بکریاں پانی پی لیں تو بھی پتہ نہ چلے، اس تالاب کی لمبائی اور چوڑائی کے مطابق دیگیں تیار کی گئی جو کہ جنہوں نے کی تھی، اتنی ہزاروں کے حساب سے دیگیں تیار ہوئیں، اور روایت میں آتا ہے جو میں نے پڑھا ہے اس میں لاکھوں گائیں ذبح کی گئی۔
اس میں اتنی بڑی بڑی دیگیں پہلے تیار کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ایک تالاب کی مانند، اور تالاب بھی کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑا تالاب۔ اب لاکھوں کے حساب سے گائیں ذبح ہوئی، اور بھی تمام جو اس کے ضیافت کی چیزیں تھیں۔ یہ تو میں نے آپ کو گائے کی بتائی ہے، گوشت کی بتائی ہے، اس میں باقی جو لوازمات ڈلے ہوں گے وہ نہ جانے کتنے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی تعداد معلوم نہیں ہے کسی کو، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ ان کا بہت کئی ٹائم لگا، بہت دن لگے، تمام جن مل کے وہ کھانا تیار کرتے رہے۔ کھانا تیار ہو گیا تو ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے سلیمان، اپنے تخت پر بیٹھو، ہوا کے دوش پہ چلو اور نظر گھماؤ کہ یہ تمام مخلوقات آ گئی ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، جو آپ نے کھانا تیار کیا ان کو سب کو مل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے تو سمندر سے ایک مچھلی نے سر نکالا، فرمایا اے سلیمان، مجھے پتہ چلا ہے اور مجھے تمہارا دعوت نامہ ملا ہے، آج میری دعوت ہے آپ کے گھر، آج تو میں آپ کی مہمان ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل، میں نے ہی آج آپ کو دعوت پہ بلایا۔ اس مچھلی نے کہا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تم نے تمام جتنے زمین پہ چلنے پھرنے والے جن، انسان، مخلوقات ہیں، سب کو بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی سلیمان پھر میں تو بہت بھوکی ہوں، مجھے تو کھانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر کرو، میری تمام مخلوقات جتنی اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کی ہے وہ سب کو آ جانے دو، تو جیسے ہی کھانا کھلے گا میں آپ کو بلا لوں گا۔ مچھلی کہنے لگی مجھے صبر نہیں ہو رہا، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے تم کھانا دے دو، باقی مہمانوں کو بعد میں دیتے رہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2-3 بار اس کو منع کیا، لیکن وہ کہہ رہی تھی میں بھوک سے بےتاب ہوں، میں بے صبری ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے لیے کھانا چاہیے، مجھے چاہیے کھانا۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بے صبری دیکھی، بے تابی دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، اتنا تو کھانا بن چکا ہے، تم اپنا کھانا کھا لو۔ اب حیرانی کی بات ہے، جتنا کھانا تیار کیا گیا تھا اس مچھلی نے باہر نکل کے ایک ہی لقمے میں تمام کھانا چٹ کر لیا۔ اتنا کھانا پوری مخلوق کے لیے جو تیار ہوا تھا وہ صرف ایک ہی لقمے میں اس نے چٹ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، اور وہ تمام کھانا کھا کے کہنے لگی سلیمان مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان تو کیا، وہ تو بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کیا کروں، اتنا کھانا میں نے تمام مخلوق کے لیے بنایا تھا، تم نے ایک لقمے میں کھا لیا۔ تو اس مچھلی نے کہا کہ میں روزانہ 3 لقمے اتنے ہی کھانے کے کھاتی ہوں، میرا تو پیٹ 3 لقموں سے بھرتا ہے، میں نے تو آج 1 لقمہ کھایا، ابھی مجھے ضرورت ہے، میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اور یہ کیا سارا کھانا ختم ہو گیا؟ آپ کی تو پوری کی پوری مخلوق، ابھی جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے ساری بھوکی بیٹھی، اور مجھے 1 لقمہ ملا ہے، تم ان سب کو کیا کھلاؤ گے؟ آج تو مجھے لگتا ہے پوری مخلوق بھوکی رہے گی تمہاری میزبانی میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کے منہ سے تمام باتیں سنی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تمام کے تمام جن، انسان سب حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ جو اتنے دن سے کھانا تیار ہو رہا تھا تمام مخلوقات کے لیے، 1 سیکنڈ میں کھانا کھائے گئے، اور وہ بھی 1 لقمہ، اس سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا، بلکہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سجدے میں رو رو کے اللہ کے آگے دعا کی، اے اللہ میں ناتواں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں کون ہوتا ہوں ان کو کھانا کھلانے والا، میرا رزاق بھی اے اللہ تو ہی ہے، اور ساری مخلوق کا رزاق بھی تو ہی ہے، میں نے بہت غلطی کی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دن ایسا تھا جس دن تمام کی تمام مخلوق بھوکی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر کے رو رو کے اللہ سے معافی مانگتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ میری وجہ سے آج تمام مخلوق بھوکی رہی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تب اللہ رب العزت کی ندا آئی، غیب سے آواز ہے، سلیمان میں نے نہ کہا تھا کہ تم نہ کر سکو گے؟ دیکھو ایک مچھلی کا ہی تم پیٹ نہیں بھر سکے تو باقی مخلوق کو کیا کرو گے؟ اور وہ مچھلی تمہیں کہہ کے گئی کہ میں روزانہ 3 لقمے کھاتی ہوں، اور تمہارے کھانے کی تو 1 لقمہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، بے شک تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اس نادانی کو معاف فرمایا۔
عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا تعارف تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ابھی ان کا قصہ بہت طویل ہے، ابھی بہت مزیدار حقائق کے ساتھ ہے۔ چونکہ میری ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے آج اس قصے کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ ہمیں اس بات سے ایک چیز کا سبق ملتا ہے، اور ملنا چاہیے بھی، کہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العزت رزاق ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی کو ایک لقمہ بھی کھلا سکے، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کو کوئی ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا سکے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس میں۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت توبہ کرتی رہنی چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس قصے میں بہت بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کھلانے والے؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو ایک ناتواں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر، جنہیں اللہ رب العزت بادشاہی عطا کی، جبکہ اتنی دنیا وہاں سے کھانا کھاتی تھی، مگر آپ اپنے لیے رات کو زنبیل سیتے تھے اور اس اجرت سے کھانا کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، استقامت عطا کرے، تقویٰ عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ میں نئے قصے میں نئی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ چلتے چلتے پھر آپ سے یہی بات کہوں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اور پلیز کمنٹ ضرور کیجیے۔ آپ کی تعاون کی، آپ کی محبتوں کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔